آمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کئی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، میرا دماغ تھوڑا اس طرح کا ہے کہ وہ جس طرح کے حالات دیکھتا ہے تو اس موضوع کا کچھ شعر میرے ذہن میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب بیٹھے بیٹھے دو اشعار میرے ذہن میں آ گئے ہیں تو وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، اس میں سبق بھی ہے ہم سب کے لیے۔ کہتے ہیں کہ بزم جانا میں، بزم آخر تک بولیں یار، بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص، بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص، جو ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا۔ بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص، جو ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا، اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے، اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے، اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ گیا۔ میرے بھائیوں، پیغام یہ ہے، سرکار کی بزم میں، سرکار کی محفل میں، سرکار کے ذکر کے مجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جایا کریں، اور یہ بات میری پلے باندھ لیں، اس بات کو دل میں جگہ دیں۔ جو بندہ سرکار کے میلاد کی محفل کا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک کا احترام کرتے ہوئے زمین پر بیٹھ جائے، میرا عقیدہ یہ ہے وہ اپنے کپڑوں کو نہ دیکھے، اپنے لباس کی صفائی کو نہ دیکھے، جہاں جگہ ملے وہاں وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر سرکار کا ذکر پاک سنے۔ میرا دل یہ کہتا ہے یہاں کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے زیادہ سرکار اس سے خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، میں اکثر آپ سے پہلے بھی یہ کہتا ہوں میرے بھائیوں، جب سرکار کا ذکر کرنا ہوتا ہے نا تو دائیں بائیں نہیں دیکھا جاتا، یہ دائیں کون ہے بائیں کون ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ قبر میں اپنی لیٹنا آپ نے ہے، سرکار کو دیکھ کر تصدیق آپ نے کرنی ہے، نہ دائیں والے کریں گے نہ بائیں والے کریں گے۔ تو خود دیوانگی دکھایا کریں، جہاں جگہ جہاں ملے وہاں بیٹھ جایا کریں، بس جب آ گئے تو اس طرح بیٹھا کریں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے جب سرکار کی بزم میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوتے تھے نا تو حال یہ تھا کہ راوی کہتے ہیں کہ پرندے اگر چاہیں تو ان کے سروں پر آ کے بیٹھ جائیں اور جتنا وقت چاہیں وہ بیٹھے رہیں، جب ان کا دل کرے وہ اٹھ جایا کرتے تھے، وہ اپنے مقام سے ہلتے بھی نہیں تھے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا احترام، آپ کی عزت، آپ کی توقیر، آپ کی شان جس طرح آپ کی ظاہری حیات میں لازم تھی، آپ کے ظاہری وصال کے بعد بھی اس طرح لازم ہے۔ اور اگلی بات، جہاں جہاں آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے، جہاں جہاں آپ کا ذکر پاک کیا جاتا ہے، سرکار کے روضہ انور پر جا کر کھڑے ہونے کا احترام، اور جس جس بزم میں آپ کا احترام کیا جائے احترام برابر کرنا چاہیے۔ احترام ہے
ناراض تو نہیں ہو گئے بھائی؟ لگتا ہے ناراض ہو گئے آپ. احترام برابر کرنا چاہیے, وہاں پر اپنی ساز کو اونچا نہیں کرنا چاہیے. سرکار کے بزم کی ذکر سرکار کی محفل میں بھی اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے اور اپنی گفتگو کو کنٹرول کرنا چاہیے اور سرکار کے ذکر پاک کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیے. نعت کے اشعار 2 پڑھنے ہیں میں نے, اور میں نعت کبھی کبھی اس لیے پڑھتا ہوں. ایک تو یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یار, دوست مجھے کہتے بھی کیا بیان کیا کریں یار, آپ ناراض نہ ہوا کریں, یہ ایک ذوق ہے, نہ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح ہو جاتا ہے, اس پہ مجھے معاف کر دینا آپ. تو سارے مل کے پڑھیں گے, ذوق بنے گا. پھر میں 2 باتیں کرنی ہیں, پھر ختم پڑھتے ہیں. سب دوست نعت پڑھیں گے, کوئی دائیں بائیں مت دیکھیے گا, ایک ذوق بلند کر دیں. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہماری سرکار کی بارگاہ میں عرض بھی ہے, دعا بھی ہے. سب پڑھیں. شروع سے ساری امت کا ہے نعرہ یا رسول, شروع سے ساری امت کا ہے نعرہ یا رسول. بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول. اب بھی بعض زبانیں خاموش ہیں. بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول. صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا. صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا. مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول. یہ در و دیوار گواہ ہو جائیں کہ سارے پڑھ رہے تھے. مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول. اب ہاتھ باندھ کر آنکھیں بند کریں, سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کریں. بس اتنی سی تمنا ہے کبھی ہم بھی لگائیں. بس دعا کریں جس طرح سارے کتنے دوست میرے بھائی میرے دوست تشریف فرمائے نا, کاش کہ ایسا ہو جائے کہ سارے مل کر مدینے کی گلیاں ہوں, آپ کا روضہ انور سامنے ہوں اور ہم یا رسول اللہ کہہ رہے ہوں. یہ مضمون ہے شعر کا. بس اتنی سی تمنا ہے کبھی ہم بھی لگائیں. اب پتہ کوئی نہیں یار, اب وقت شاید ایسا آ چکا ہو کسی کی بات بن جائے, کسی کے نصیب میں سرکار اس سال ہی اپنی بارگاہ میں حاضری عطا فرما دے. بس اتنی سی تمنا ہے کبھی ہم بھی لگائیں. مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول. مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول. فہیم کے
محبت کا ادا حق ہو نہیں سکتا، اگر میں جان بھی کر دوں نثارا یا رسول۔ ایک مولوی صاحب نے چیلنج کیا، کل جو میں نے میرے پاس کلپ آیا تھا اس کا ایک حصہ میں نے کل ریکارڈ کروا دیا تھا، ایک آج میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار کی وفات ربیع الاول کی 12 ہے، 9 نہیں ہے، 9 کو پیدائش ہے اور 12 کو وفات ہے۔ میرا ساتھ دیجیے گا، آپ کی للکار پہ، آپ کی محبت پہ، آپ کے اعتماد پہ ہمارا بھروسہ ہوتا ہے۔ آپ سب میرا ساتھ دیں گے تو میری طاقت اور بڑھ جائے گی۔ ایک علم توقیت ہے، کیا ہے؟ سارے بولیں کیا ہے؟ علم توقیت ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ علم توقیت کا مطلب ہے، علم توقیت کا مطلب ہے کہ وہ علم جس کی بنیاد پر ہم نمازیں ادا کرتے ہیں کہ فجر کب ہوگی، ظہر کب ہوگی، عصر کب ہوگی، مغرب کب ہوگی، عشاء کب ہوگی، چاند کب نکلے گا، چاند مہینے 29 کا ہوگا، 30 کا ہوگا، اس کو علم توقیت کہا جاتا ہے۔ اس وقت بہت کم لوگ ہیں اس کے ماہر جو علم جانتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ اب میں یہ بات آپ کے سامنے بڑے وثوق کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور متفق علیہ روایت ہے، اس کو سارے مانتے ہیں، اپنے بھی اور بیگانے بھی، اپنے بھی اور بیگانے بھی سارے مانتے ہیں، اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سرکار پیدا ہوئے بروز پیر۔ کیا پیدا ہوئے؟ پیر کے دن آپ پیدا ہوئے، پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی، آپ کا وصال ہوا۔ اس پر اختلاف کسی کا نہیں ہے، سارے مانتے ہیں کہ پیر کو آپ پیدا ہوئے اور پیر کو آپ کا ظاہری وصال ہوا۔ اب اس بات کو سارے مانتے ہیں۔ جو بات قابل غور میرے بھائیو یہ ہے، علم توقیت کی بنا پر جس سال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، اس سال پیر کا دن ربیع الاول کی 12 کو بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات آپ کھا گئے ہیں، یہ علماء کا تحفہ ہے۔ جس سال آپ کا ظاہری وصال ہوا ہے نا، اس سال پیر کا دن ربیع الاول کی 12 کو نہیں آیا، 12 کو آیا ہی نہیں ہے۔ آپ کا وصال پیر کو ہوا ہے، یہ سارے ہی مانتے ہیں۔ ثابت کر دیں کہ ربیع الاول کی اس سال پیر کی تاریخ 12 تھی، پھر تو آپ کا وصال 12 کو مان لیا جائے گا۔ پیر کا دن سارے ہی مانتے ہیں، لیکن اس پیر کو 12 ربیع الاول شریف نہیں تھی۔ اور اگلی بات میں نے لاسٹ ایئر بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، وہ آپ کے نزدیک اگر 9 کو سرکار کا میلاد ہے، آپ اس 9 کو اپنے محلے میں، اپنے گھروں میں، اپنے مسجدوں میں، اپنے علاقوں میں 9 کو سرکار کا میلاد رکھیں، ہم آ کر 9 کو میلاد پڑھ دیں گے انشاءاللہ عزیز۔ اور 9 کو مان لو تو مانتے ہی نہیں ہو، آپ کی مان لی جناب، 9 کو میلاد پڑھ لیں، 12 کو وصال پڑھ لیں گے، لیکن میرے بھائی یہ بات قبول نہیں ہوگی کہ میلاد کو چھوڑ دیں اور ظاہری وصال کو آپ عوام کے سامنے بیان کرتے رہیں۔ اور اس پہ الحمدللہ دلائل بہت سارے ہیں۔ یہ میں نے ایک بات آپ کو عرض کی، الحمدللہ رب العالمین، جس طرح ہمارا عقیدہ، ہمارا انداز جو سرکاری مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہے، اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار نے خود تو اپنا میلاد نہیں بنایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے، سرکار نے خود بھی اپنی آمد کا ذکر فرمایا ہے الحمدللہ۔
اور یہ بات مشہور ہے. آپ مجھے بات بتائیے، یہ عقل کی بات ہے، عام انداز کی بات ہے. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے یا میرے گھر کو مہمان آئے تو کیا مہمان اپنی آمد کے استقبال کرنے کے لیے پھول خود لے کے آتا ہے؟ بولیے یار. وہ خود پھول لے کے آئے گا؟ وہ خود اپنے گلے میں ہاتھ ڈالے گا؟ وہ خود اپنے اوپر پھول پھینکے گا؟ او اللہ کے بندو، مہمان نے آنا ہوتا ہے، پھول میزبان میں پیش کرنے ہوتے ہیں. میزبان پھول پیش کرتا ہے، میزبان اہتمام کرتا ہے، میزبان گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے. سرکار ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، سرکار تشریف لائے ہیں اور ہم سرکار کے نوکر اور غلام ہیں. یہ ہمارا حق بنتا ہے سرکار کی آمد پر ان کا تذکرہ فرمائے. محترم، ہمارا حق بنتا ہے. اگر یہ حق نہیں بنتا تو آج کے بعد جب تمہارے گھر مہمان آیا کریں انہیں کہا کرو کھانا اپنے گھر سے اپنا بھی لے کے آؤ، ہمارا بھی لے کے آؤ. یہ تم کیوں نہیں کہتے بھائی؟ کہا کرو نا، کیوں نہیں کہتے؟ وہ سارے اصول، وہ ساری شعور، ساری عقلیں تمہیں سرکار کے نام پہ تمہیں یاد آ جاتی ہیں. بقیہ جگہوں پہ آپ کا شعور کہاں جاتا ہے؟ آپ کی عقل کہاں جاتی ہے؟ میرے بھائی بات توفیق کی ہے، بات توفیق کی ہے، بات سرکار کے ساتھ محبت کی ہے، بات سرکار کے ساتھ پیار کی ہے. اور میں ایک اور بات پیش کر دیتا ہوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. اب یار کتنا دوغلا پن ہے، کتنی عجیب بات ہے. کسی کا باپ اگر مر جائے نا، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو 3 دن کے بعد وہ کیا ہوتی ہے، پھوڑی وہ اٹھا دیتے ہیں اپنے اپنے کام پہ، ڈیوٹیوں پہ، ذمہ داریوں پہ. ہم تو خیر پھر 8-9 دن بیٹھ جاتے ہیں نا، اور یار لوگ 3 دن بعد ہی بستر گول کر دیتے ہیں. اور اللہ کے بندوں، میں عرض کرتا ہوں آپ کے باپ کا سوگ 3 دن اور آمنہ کے لال کا سوگ 1500 سال تک. حیا نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ آپ کے باپ کا سوگ 3 دن کے بعد ختم ہو گیا. تم کام بھی کر رہے ہو، ڈیوٹی بھی کر رہے ہو، ذمہ داری میں ادا کر رہے ہو، اور ہمیں یہ کہتے ہو کہ سرکار کے وصال ظاہری کے اتنے سال کے بعد بھی آپ کی خوشی کو چھوڑ کر آپ کا غم منائیں. کتنی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے میرے بھائیوں. کتنی باتیں میں آج کر سکتا ہوں، نقلی بھی اور عقلی بھی. بات میرے بھائیوں یہ ہے، پیغام یہ ہے، آپ کی بات میں عرض یہ ہے میرے بھائی، ہم سرکار کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو غیر مشروط کرتے ہیں. آپ سے پیار ہے تو بغیر دلیل کے ہے، آپ سے محبت ہے تو غیر مشروط ہے، آپ کا میلاد ہے تو آپ کی محبت کو بڑھانے کے لیے ہے. الحمدللہ آپ کے پیار میں اضافہ کرنے کے لیے، آپ کی محبت کو بڑھانے کے لیے ہم میلاد میں نہ تو کوئی غیر شرعی کام کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نے بیٹھے ہیں 1.5 گھنٹہ تو ہم نے کیا کیا ہے؟ سرکار کا ذکر کیا ہے، سرکار کی نعت پڑھی ہے، سرکار کی حدیث سنی ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ ہمارا پیغام ہے میرے بھائیو. آج سرکار کی بارگاہ میں آئیں، آج سرکار کی بزم میں آئیں، آج ان کی بزم میں آ کے سرکار کے دیوانے میں شامل ہو جائیں. پھر قیامت کے دن میں انشاءاللہ میرا دل یہ کہتا ہے، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے، جو دنیا کے اندر سرکار کے نعرے مارتے ہیں نا، قیامت کے دن بھی انشاءاللہ ہم نعرے اس طرح ہی مارتے رہیں گے انشاءاللہ. اب دیکھنا قیامت میں کیا ہوگا، ہم سارے کٹھے سرکار کی بارگاہ میں نعرے مارتے جائیں گے. میرے بھائیو اس پریشان نہ ہوا کریں. جو بندہ جس انداز سے سرکار سے محبت کرتا ہے اسے کرنے دیں، کوئی دیوانگی میں کرتا ہے کرنے دیں، جس انداز سے جس طرح محبت کرتا ہے کرنے دیں. یہ آخری بات سنیں، مجھے یہ بات یاد آ گئی. بات یہ مت خیال کیا کریں کہ ایک بندہ کس طرح سے آ رہا ہے. ایک جنگ کے موقع پہ سرکار نے جہاد کا اعلان فرما دیا تھا، اور جہاد کے اعلان میں سب لوگوں نے اپنا اپنا مال پیش کیا. سب صحابہ کرام نے جان توڑ کر اپنی قربانی پیش کی. ایک مزدور تھا، وہ رات اس نے یہودی کے ہاں مزدوری کی، اسے کچھ کھجوریں مزدوری ملی.
وہ کھجوریں لے کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا. آپ نے فرمایا یہ کھجوریں اس دیر کے سب سے اوپر رکھی جائیں, سب سے اوپر رکھی جائیں. عرض کیا حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا اس کے خلوص میں جو بات ہے نا وہ شاید کسی اور میں نہیں تھی. میرے بھائیوں, اس لیے جو جس طرح سرکار سے محبت کرتا ہے نا اس کو احترام دیا کرے, اس کو عزت دیا کرے. ہم تو کہتے ہیں جو محمد کے غلام ہے وہ ہمارے امام. اللہ کی بات میں دعا ہے کہ مولا کریم مجھے اور آپ کو دین سمجھنے اور دین پر عمل توفیق عطا فرمائے.